أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے رب کائنات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حاضرین محترم، دنیا بھر سے حجاج کرام کے قافلے حجاز مقدس کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اور یقیناً وہ خوش نصیب حضرات ہیں کہ جنہیں اس سال اللہ رب العزت بیت اللہ کے حج کی سعادت عطا فرمائے گا. دعا ہے رب کائنات جو حضرات بھی اس سال حج کے لیے روانہ ہوں اللہ رب العزت ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور جب بھی حج کے لیے قافلے روانہ ہوتے ہیں تو ہر بندہ مومن کے دل میں ان قافلوں کو دیکھ کر یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے، یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرماتا تو میں بھی ضرور حج کے لیے تشریف لے جاتا. اگر اللہ رب العزت مجھے یہ توفیق بخشتا تو میں بھی ضرور بیت اللہ کی زیارت کے لیے، روضہ رسول کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا. اور جب بندہ مومن کے دل میں حج بیت اللہ کی طرف جانے والے قافلوں کو دیکھ کر یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ایمان والے کی اس تڑپ کو بھی ضائع نہیں فرماتا بلکہ اس تڑپ پر بھی اللہ انہیں اجر عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ایک شخص کو اس کا نامہ اعمال عطا فرمائے گا اور جب وہ اس نامہ اعمال کی طرف توجہ کرے گا تو اس میں حج کا ثواب بھی ہوگا. تو وہ عرض کرے گا اے مالک مولا میں نے تو کوئی حج نہیں کیا، میرے پاس تو اتنا مال اتنی دولت نہیں تھی کہ میں بیت اللہ کے حج کے لیے جاتا. اے مالک مولا میں تو حج کرنے گیا ہی نہیں تھا تو یہ میرے نامہ اعمال میں حج کا ثواب کیسے آ گیا؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا اے بندہ مومن تو نے حج نہیں کیا لیکن جب حج کے لیے قافلے روانہ ہوتے تھے تو ان قافلوں کو دیکھ کر تیرے دل میں تڑپ پیدا ہوتی تھی اور اس تڑپ کی وجہ سے تو نیت کر لیتا تھا کہ اے کاش میرے پاس پیسے ہوں تو میں بھی حج کے لیے روانہ ہو جاؤں. تو ہم نے تیری اس تڑپ اور اس نیت پر حج کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے. تو جب بندہ حجاج کرام کے قافلوں کو دیکھ کر نیت کر لیتا ہے تو اللہ اس نیت پر بھی بندہ مومن کو اجر عطا فرماتا ہے. بلکہ مسند ابی یعلا کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت نامہ اعمال کے فرشتوں کو فرمائے گا کہ اے فرشتوں بندہ مومن کے نامہ اعمال میں یہ نیکی بھی لکھو، اس بندہ مومن کے نامہ اعمال میں یہ نیکی بھی لکھو. تو فرشتے عرض کریں گے مالک مولا اس نے جو نیکیاں کی تھی ہم نے تو ساری لکھ دی ہیں، اب اور تو ایسی کوئی نیکی نہیں ہے جو ہم نے نہیں لکھی، ساری نیکیاں تو ہم نے لکھ دی ہیں. تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جو میں نیکی لکھوا رہا ہوں وہ بھی لکھو. تو فرشتے عرض کریں گے مالک مولا اس نے یہ نیکی تو نہیں کی تھی. تو اللہ رب العزت فرمائے گا اس بندہ مومن نے نیکی نہیں کی تھی لیکن نیکی کرنے کی نیت کر لی تھی، میں نے نیت پر اسے اس عمل کا ثواب عطا فرما دیا ہے. تو جب بندہ مومن نیکی کرنے کی نیت کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت نیت پر بھی بندہ مومن کو اجر عطا فرما دیتا ہے. تو
جب بھی بندہ قافلوں کو دیکھے یقیناً اسے نیت کرنی چاہیے کہ اے مالک مولا اگر مجھے توفیق عطا ہو جائے تو میں بھی ضرور حاضری کے لیے، میں ضرور وہاں پر بیت اللہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گا۔ تو جو نیت کرے گا یقیناً اللہ اسے بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جہاں تک حج کا معاملہ ہے تو حج صاحب استطاعت شخص پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، زندگی میں فقط اللہ رب العزت نے ایک بار حج کو فرض فرمایا ہے، وہ بھی صاحب استطاعت پر۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے صاحب استطاعت شخص پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، صرف زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی فرضیت کا ذکر فرمایا اور صحابہ کو بتایا کہ بیت اللہ کا حج فرض ہے، تو ایک صحابی بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ اب اس نے تیسری بار عرض کیا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ جب وہ صحابی بیٹھ گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ اگر میں کہہ دیتا کہ حج ہر سال فرض ہے، اللہ میرے کہنے پر ہر سال حج کو فرض فرما دیتا۔ اگر میں کہہ دیتا کہ حج ہر سال فرض ہے، اللہ میرے کہنے پر فرض فرما دیتا، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ رب العزت فرماتے کہ ہمارے محبوب اپنی خواہش اپنی مرضی سے کلام نہیں فرماتے، جب بھی محبوب مکرم کلام فرماتے ہیں زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، اس پر کلام خدا کا جاری ہوتا ہے۔ تو محبوب مکرم جب کلام فرماتے ہیں تو حضور کا کلام یہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا تو اللہ ہر سال حج کو فرض فرما دیتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، کہ حضور علیہ السلام کی زبان کو اللہ نے یہ تاثیر عطا فرمائی ہے کہ حضور جب کہہ دیتے ہیں تو اللہ ویسا فرما دیتا ہے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا اللہ میرے کہنے پر حج کو ہر سال فرض فرما دیتا۔ تو حج یہ بندہ مومن پر، اور وہ بندہ مومن جو صاحب استطاعت ہو اس پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اور جب بندہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جائے اور بیت اللہ کا حج کرے، اسے چاہیے بیت اللہ کے حج کے بعد فوراً روضہ رسول پر حاضر ہو، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے۔ آج لوگوں کے ذہنوں میں کچھ بدعقیدہ لوگوں نے ایسا تصور پیدا کر دیا ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، حج تو بیت اللہ میں ہوتا ہے، سارے ارکان حج تو بیت اللہ میں ہو جاتے ہیں، تو پھر اب ہمیں دوبارہ روضہ رسول میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ حج تو بیت اللہ میں ہوتا ہے، لیکن حج کی قبولیت روضہ رسول پر ہوا کرتی ہے۔ جب حج بندہ کر لے اسے چاہیے روضہ رسول پر حاضر ہو جائے اور وہاں جا کر دعا کرے، اللہ حضور کی بارگاہ کی حاضری کی برکت سے بندے کے حج کو قبول فرما لے گا۔ اور بلکہ حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، آج لوگ کہتے ہیں جی وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے حج کے بعد، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من حجہ، اب ذرا دل کے کانوں سے یہ بات سنیے گا، حضور فرماتے ہیں من حجہ ولم یزورنی، کہ جس بندے نے حج کیا اور بیت اللہ کے حج کے بعد ہماری زیارت کے لیے نہ آیا، حضور فرماتے ہیں من حجہ ولم یزورنی، جس نے حج کیا اور پھر ہماری زیارت کے لیے نہ آیا فقد جفانی، اس نے ہمارے ساتھ وفا نہیں کی، کہ حج کے لیے آیا اور پھر ہماری زیارت کے لیے نہیں آیا، فقط جفانی، اس بندے نے ہمارے ساتھ وفا نہیں کی۔ لہذا جو بندہ حج کے لیے جائے اسے چاہیے حج کے فوراً بعد روضہ رسول پر حاضر ہو۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنے روضے پر حاضر ہونے والے کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جو میری قبر پر حاضر ہو جائے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ جو حضور علیہ السلام کے روضہ انور پر حاضر ہو جائے پھر اس کے لیے حضور کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے جی نہیں حضور علیہ السلام کی زندگی میں جانا تو فضیلت کا باعث ہو سکتا ہے، شفاعت کا باعث ہو سکتا ہے، اب حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد جانے کا کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری بعد وفاتی، کہ جو میری وفات کے بعد میری قبر پر حاضر ہوا۔ اب یہ سنیے کہ حدیث پاک کہ اگر آج بندہ جائے تو آج جانے کی برکتیں کیا ہیں؟ فرمایا من زار قبری بعد وفاتی، جو میری وفات کے بعد میری قبر پر حاضر ہوا، فکأنما زارنی فی حیاتی،
وفات کے بعد میری قبر پر آنے والا ایسا ہے جیسے زندگی میں میری بارگاہ میں حاضری دینے آیا ہے. جیسے زندگی میں بندہ میری بارگاہ میں حاضری دینے آتا تھا، اگر آج میری وفات کے بعد میری قبر پر حاضر ہوگا تو ایسے ہی ہے جیسے میری زندگی میں آیا ہے. تو آج بھی حضور علیہ السلام وہاں حاضر ہونے والوں کو ویسے ہی فیض عطا فرما رہے ہیں جیسے 1400 سال پہلے صدیق و عمر کو فیض عطا فرمایا کرتے تھے. لہٰذا جب بھی بندہ روضہ رسول پر، جب بھی حج بیت اللہ کے لیے جائے تو بیت اللہ کے حج کے بعد روضہ رسول پر بھی حاضر ہو. ضرور روضہ رسول پر حاضر ہونا چاہیے، کیونکہ حضور نے بشارت عطا فرما دی ہے کہ جو وہاں میری زیارت کے لیے آئے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. تو حضور بشارت دے رہے ہیں کہ تم آؤ، تمہاری شفاعت واجب ہو جائے گی. اور حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی بندہ استطاعت رکھتا ہے کہ وہ مدینے میں آ کر مرے تو اس پر لازم ہے کہ مدینے میں آ کر مرے. اگر کسی کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ جا کر مدینے میں اتنا عرصہ رہے کہ اس کی موت کا وقت آ جائے تو اسے چاہیے وہ مال و دولت خرچ کرے اور مدینے میں جا کر رہے تاکہ اسے موت بھی حضور علیہ السلام کے شہر میں آئے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من استطاع، جو بندہ یہ طاقت رکھتا ہے ان یموت بالمدینہ، کہ وہ مدینے میں آ کر مرے، فلیمت بالمدینہ، تو اسے چاہیے وہ مدینے میں ہی آ کر مرے. تو حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا رسول اللہ اگر بندہ مدینے میں آ کر مرے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ اب ذرا سارے حضرات توجہ سے سماعت کیجئے گا اس بات کو. حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا رسول اللہ اگر بندہ مدینے میں آ کر مرے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا من مات بالمدینہ، جو مدینے میں آ کر مرے گا کنت لہ شہیدا و شفیعا یوم القیامہ، جو بندہ مدینے میں آ کر مرے گا قیامت کے دن میں محمد اس کا گواہ بھی بنوں گا، اس کی سفارش بھی کروں گا. جو مدینے میں آ کر مرے گا قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا گواہ بھی میں بنوں گا، اس کا سفارشی بھی میں بنوں گا. تو دیکھیں مدینہ یہ ایسی مقدس وادی ہے کہ وہاں جینا بھی برکتوں والا ہے، مدینے میں مرنا بھی برکتوں والا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جسے اللہ توفیق دے کہ وہ مدینے میں آ کر مرے تو وہ ضرور مدینے میں آئے اور مدینے میں آ کر مرے. بلکہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوری زندگی مدینہ میں گزاری. حضرت امام مالک ایسے با ادب تھے کہ آپ نے کئی سال روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر درس حدیث دیا اور ایسا ادب تھا کہ 40 سال کا عرصہ تقریباً آپ نے وہاں درس دیا، لیکن ایک دن میں ایک لحظہ ایسا نہیں آیا کہ آپ نے حدیث کا صفحہ پلٹا ہو اور اس کی بھی آواز پیدا ہونے دی ہو. اس قدر ادب کے ساتھ وہاں بیٹھ کر درس حدیث پڑھایا. 40 سال کا عرصہ تقریباً گزارا اور پوری زندگی میں فقط ایک حج کیا. اب بندہ رہتا مدینے میں ہو اور ایک حج کرے، حالانکہ وہاں سے بیت اللہ تو قریب ہے، ہر سال بندہ حج کو جا سکتا ہے، لیکن امام مالک نے پوری زندگی میں ایک حج کیا. تو پوچھا گیا کہ حضرت آپ حج کے لیے تشریف کیوں نہیں لے جاتے؟ یہاں سے بیت اللہ قریب ہے، آپ حج کے لیے تشریف لے جائیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زندگی میں ایک بار حج فرض فرمایا ہے، جو حج فرضی تھا وہ تو میں نے ادا کر دیا ہے. تو کہا کہ حضرت دوبارہ تشریف لے جائیں، نفلی حج کریں، ثواب حاصل کریں. آپ نے فرمایا نہیں، اب میں حضور کے مدینے سے باہر نہیں جانا چاہتا کیونکہ مجھے خوف ہے کہیں مدینے سے باہر قدم رکھوں اور میرا وقت اجل آ جائے، کہیں موت کا وقت نہ آ جائے. میں اسی لیے مدینے میں رہتا ہوں کہ جب موت آئے تو رسول اللہ کے شہر میں موت آئے. تو دیکھیں کہ حضور علیہ السلام سے کیسی محبت تھی. فرمایا کہ اس لیے حضور علیہ السلام کے شہر میں رہتا ہوں کہ جب موت آئے تو رسول اللہ کے شہر میں مجھے موت آئے. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دعا فرمایا کرتے، آپ دعا فرماتے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، کہ اے مالک و مولا مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور شہادت بھی رسول اللہ کے مدینے میں عطا فرما. مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور شہادت بھی رسول اللہ کے مدینے میں عطا فرما. یہاں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑی ایک پیاری بات لکھی، اگر آپ سارے غور فرمائیں. حضرت فاروق اعظم دعا کر رہے ہیں کہ مجھے شہادت کی موت مدینے میں عطا فرما. تو آپ کی صاحبزادی ام المومنین جناب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سوال کیا بابا جان آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور مدینہ دارالحکومت ہے مسلمانوں کا، اور کس کی جرت ہے کہ دارالحکومت میں آ کر مسلمانوں کے امیر پر حملہ کرے؟ اگر شہادت کی موت مانگنی ہے تو مدینے سے باہر مانگے، کیونکہ آپ مدینے سے باہر جائیں گے تو کوئی دشمن حملہ کرے گا، مدینے میں کون آپ پر حملہ کر سکتا ہے؟ جب جناب سیدہ نے یہ سوال کیا تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ اے بیٹا دعا مانگنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا رب ذوالجلال کا کام ہے. ہمارا کام تو ہے دعا مانگنا. اور پھر
زمانے نے دیکھا کہ اللہ نے جناب فاروق اعظم کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو مدینہ الرسول کے اندر ہی شہادت کی موت اللہ نے عطا فرمائی۔ تو بندے کو دعا کرنی چاہیے، اور دعا ویسے موت کی دعا کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، موت کی تمنا کرنے کی اجازت نہیں، ہاں لیکن یہ اجازت ضرور ہے اگر موت مانگنی ہے تو پھر رسول اللہ کے شہر میں موت مانگو، ورنہ اس کے علاوہ شریعت نے اجازت نہیں عطا فرمائی۔ تو حضرت فاروق اعظم یہ دعا کرتے تھے، مالک مولا مجھے رسول اللہ کے شہر میں شہادت کی موت عطا فرما۔ تو حاضرین محترم، جب بھی بندہ حج کے لیے جائے تو حج کے فوراً بعد اسے چاہیے روضہ رسول پر حاضر ہو، وہاں جائے، کیوں کہ بیت اللہ میں حج ہوتا ہے اور قبولیت روضہ رسول پر جا کر ہوتی ہے۔ اب یہی ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جب روضہ رسول پر حاضر ہو ادب کے ساتھ حاضر ہو، کیوں یہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں ادنا سی بے ادبی بھی ہو جائے تو اللہ پوری زندگی کے اعمال ضائع فرما دیتا ہے۔ جب بھی بندہ روضہ رسول پر حاضر ہو تو ادب کے سانچے میں ڈھل جائے اور ایسے ادب کے ساتھ حاضر ہو کہ جیسے حضرت بایزید بستامی حاضر ہوا کرتے، جیسے حضرت جنید بغدادی حاضر ہوا کرتے۔ ان دو شخصیات کے بارے میں آتا ہے کہ جب روضہ رسول پر حاضر ہوا کرتے تو سانسیں بھی روک لیا کرتے، اپنی سانس روک کر حاضر ہوتے۔ پوچھا کہ حضرت اس قدر کیوں اہتمام کیا جاتا ہے، اس قدر کیوں آپ سانس روکتے ہیں؟ تو حضرت بایزید بستامی اور جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ سانس اس لیے روک لیتے ہیں کہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں سانسوں کا شور بھی بے ادبی میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں تو بندہ حاضر ہو تو ایسے ادب کے ساتھ حاضر ہو کہ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید اینجا، کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ یہ آسمان کے نیچے ہے لیکن اس کا جو ادب ہے وہ عرش بری سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں تو سانس روک کر حاضر ہونا چاہیے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ باد جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا کہ اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، آواز اونچی ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ کہ یہاں اگر آواز اونچی ہو جائے تو اللہ ساری زندگی کے اعمال کو ضائع فرما دیتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ ایسی ہے کہ ادنا سی بے ادبی بھی یہاں گوارا نہیں۔ میں ایک آپ کے سامنے مثال پیش کرنا چاہوں گا کہ احتیاط کتنی ضروری ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی بات ہو تو وہاں احتیاط سے بات کرنی چاہیے، ورنہ اگر ذرا سی لغزش ہو گئی تو اللہ سارے اعمال رد فرما دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے، آپ کے زمانے میں قریب ایک علاقے میں ایک نابینا امام تھا جو لوگوں کو نماز پڑھایا کرتا، امامت کروایا کرتا۔ لوگوں نے آ کر حضرت عمر کو بتایا، اے عمر یہ نابینا جب نماز پڑھاتا ہے تو جو جہری نمازیں ہیں وہ نمازیں جن میں بلند آواز سے قرآن پڑھا جاتا ہے، تلاوت بلند آواز سے کی جاتی ہے، جیسے مغرب عشاء اور فجر کی نماز ہے، تو لوگوں نے کہا یہ جو امام ہے یہ جہری نمازوں میں سورہ عابسہ کی تلاوت کرتا ہے، ہر نماز میں یہی آیت پڑھتا ہے، ہر نماز میں یہی سورت۔ جب بھی دیکھو فجر ہے تو سورہ عابسہ، مغرب پڑھتا ہے سورہ عابسہ، اگر عشاء کی نماز پڑھاتا ہے سورہ عابسہ، ہر نماز کے اندر ایک سورت پڑھتا ہے۔ آپ نے اس امام کو بلایا اور پوچھا کیا معاملہ ہے، ہر نماز میں ایک سورت پڑھتے ہو، کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں خاص وجہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جی اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے محبوب پر سختی فرمائی ہے، اس سورت کے اندر اللہ نے اپنے محبوب پر سختی فرمائی ہے۔ میں بار بار یہ سورت پڑھتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حضور پر تو اللہ سختی کرتا تھا۔ پڑھتا قرآن ہے لیکن مقصد کیا ہے؟ محبوب کی شان کو گھٹانا۔ پڑھ قرآن رہا ہے، پڑھا لوگوں کو نماز رہا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ محبوب کی شان کو کم کیا جائے۔ وہ صورتیں پڑھتا ہے، وہ آیتیں پڑھتا ہے جن میں اللہ اور محبوب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ تو جب حضرت فاروق اعظم کو پتا چلا کہ یہ قرآن پڑھتا ہے لیکن مقصد محبوب کی شان کو گھٹانا ہے، آپ نے اسے بلایا اور اس کا سر قلم فرمایا اور سر قلم کر کے کہا ہمیں وہ امام بھی گوارا نہیں جو قرآن بھی پڑھتا ہو تو مصطفیٰ کی توہین کے لیے پڑھتا ہو، ہمیں تو وہ امام چاہیے جو قرآن پڑھتا ہو یا حدیث پڑھتا ہو تو مصطفیٰ کی شانوں کو ظاہر کرنے کے لیے پڑھتا ہو۔ ذرا غور فرمائیں کہ اگر ادنا سی بھی حضور علیہ السلام کی شان میں توہین ہو جائے تو یہ قابل قبول نہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے اس امام کا سر قلم کر دیا کہ یہ قرآن پڑھتا ہے محبوب کی شان کو گھٹانے کے لیے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ محبوب مکرم کی شان کس قدر عظیم ہے، اور یہاں پر اگر بات کرنی ہو تو کس قدر ادب سے کرنی چاہیے کہ جناب فاروق اعظم جیسی شخصیت ہیں،
سر قلم کر دیا کہ ہمیں ایسا امام نہیں چاہیے جو قرآن حضور کی شان کو گھٹانے کے لیے پڑھتا ہو۔ تو حاضرین محترم، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا احتیاط اور ادب ایسا ہے کہ یہاں بات کرتے ہوئے بندے کو ہمیشہ سنبھل کر بات کرنی چاہیے، احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ لہٰذا جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ جب بندہ حج بیت اللہ کے لیے جائے تو بیت اللہ کا حج کرنے کے بعد روضہ رسول پر حاضر ہو، کیونکہ حج بیت اللہ میں ہوتا ہے، اس کی قبولیت روضہ رسول پر ہوا کرتی ہے۔ اب میں یہاں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آج اگر کوئی بندہ کہے کہ اگر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، وہاں سلام کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اگر وہاں جاتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو میں ایک بات یہاں حدیث کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت مولا علی اور جناب فاروق اعظم دونوں موجود ہیں، سامنے حجر اسود ہے۔ حضرت فاروق اعظم حجر اسود کو دیکھ کر فرماتے ہیں، اے حجر اسود، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، لیکن پھر بھی تجھے چوم رہا ہوں کیونکہ محمد عربی نے تجھے چوما ہے، میرے محبوب نے تجھے چوما ہے، ورنہ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ پاس مولا علی کھڑے تھے، مولا علی فرمانے لگے، اے عمر ایسا نہ کہو، یہ ہے پتھر لیکن یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے، یہ ہے پتھر لیکن نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، اے عمر، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، اے علی، یہ کیسے نفع و نقصان پہنچاتا ہے؟ تو جناب مولا مرتضیٰ فرمانے لگے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ حجر اسود کو 2 آنکھیں عطا فرمائے گا، قیامت کے دن اللہ اسے آنکھیں عطا فرمائے گا، اور جس نے زندگی کے اندر اسے چوما ہوگا یا اس کا استعلام کیا ہوگا، چومنے کا مطلب ہے ڈائریکٹ جا کر بوسہ دینا حجر اسود کو، لیکن آپ جانتے ہیں جب بندہ حج کے لیے جاتا ہے یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو اسے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک بندہ احرام کی حالت میں ہے تب تک اپنے بدن پر خوشبو نہیں لگا سکتا۔ اگر اس حالت میں احرام کی حالت میں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے جائے گا تو آپ جانتے ہیں حجر اسود پر خوشبو لگی ہوتی ہے، تو اس صورت میں ممکن ہے کہ اس کے احرام پر خوشبو لگ جائے، اس کے بدن پر خوشبو لگ جائے، اس لیے احرام کی حالت میں حجر اسود کو بوسہ دینے سے پرہیز کرنی چاہیے، رکنا چاہیے، بلکہ کیا کرے، جب احرام کی حالت میں ہو تو استعلام کرے۔ استعلام کا معنی کیا ہے کہ جب طواف کر رہا ہو تو دوران طواف دور سے یوں اشارہ کرے اور اپنے ہاتھوں کو چوم لے، اشارہ کرے اپنے ہاتھوں کو چوم لے، اسے کہا جاتا ہے استعلام۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ حجر اسود کو بوسہ دے گا یا حجر اسود کا استعلام کرے گا، قیامت کے دن اللہ حجر اسود کو آنکھیں عطا فرمائے گا، حجر اسود اپنے بوسہ دینے والوں کو اور استعلام کرنے والوں کو پہچانے گا بھی صحیح، ان کی شفاعت بھی کرے گا، یہ پہچانے گا بھی صحیح، ان کی شفاعت بھی کرے گا۔ اب میں بڑے ادب کے ساتھ یہاں کہنا چاہتا ہوں، آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم روضہ رسول پر جائیں گے سلام کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پتھر ہو اور اپنے استعلام کرنے والوں کو پہچان لے تو مجھے بتاؤ، اگر پتھر ہو کر وہ اپنے استعلام کرنے والوں کو پہچان رہا ہے تو کیا محمد اپنے سلام کرنے والوں کو نہیں پہچانیں گے؟ اگر پتھر ہو کر اپنے استعلام کرنے والوں کو پہچان رہا ہے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے محبوب اپنے سلام کرنے والوں کو بھی پہچانتے ہیں، اور اگر وہ پتھر ہو کر اپنے استعلام کرنے والوں کی شفاعت کرے گا تو محبوب بھی اپنے سلام کرنے والوں کی شفاعت کریں گے۔ تو لہٰذا روضہ رسول پر حاضر ہونا چاہیے اور روضہ رسول پر حاضر ہو کر سلام پیش کرنا چاہیے محبوب کی بارگاہ میں۔ اور جب بندہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو مدینے کی تو ویسے بڑی برکتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے، آج ذرا غور سے سنیے گا کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کے شہر کو کیا فضیلتیں عطا فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے حکم عطا فرمایا ہے کہ میں مدینے کا نام طابہ رکھوں۔ کیا فرمایا حضور نے؟ کہ اللہ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں مدینے کا نام طابہ، ذرا ایک بار بولیے سارے، کیا فرمایا؟ طابہ رکھوں، طابہ رکھوں۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا رسول اللہ طابہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں طابہ کا معنی ہوتا ہے مہکنے والا، خوشبو والا، وہ شہر کے جس کی ہوا میں خوشبو ہو، جس کی فضا میں خوشبو ہو، جس کی مٹی میں خوشبو ہو۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے میں مدینے کا نام طابہ رکھوں، کیونکہ مدینہ وہ بابرکت شہر ہے، اللہ نے جس کی ہواؤں میں بھی خوشبو رکھی ہے۔ مدینہ وہ بابرکت شہر ہے جس کی ہواؤں میں بھی خوشبو ہے۔ بلکہ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے حوالے سے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نقل فرماتے ہیں کہ شیخ شبلی فرماتے ہیں کہ مدینے کی فضاؤں میں اللہ نے وہ خوشبو رکھی ہے جو مشک و عنبر میں بھی نہیں رکھی۔
مدینے کی فضاؤں میں اللہ نے وہ خوشبو رکھی ہے جو مشک و عنبر میں بھی نہیں. اور امام مالک نے یہاں تک فرمایا ہے، امام مالک جو مدینہ الرسول میں رہے، حضور کے شہر کے عالم تھے، وہاں درس حدیث پڑھاتے رہے، امام مالک فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ کہے کہ مدینے کی ہوا خوشگوار نہیں، مدینے کی ہوا کے بارے میں کہے کہ یہ مدینے کی ہوا خوشگوار نہیں، تو امام مالک فرماتے ہیں وہ واجب التعزیر ہے، اسے قید کر دیا جائے کہ اس نے حضور علیہ السلام کے شہر کے بارے میں کہا ہے کہ وہ خوشگوار نہیں. فرمایا اسے قید کیا جائے اور جب تک سچی توبہ نہیں کر لیتا تب تک اسے رہا نہ کیا جائے. کہ حضور علیہ السلام کے شہر کی بے ادبی کرتا ہے، لہذا حضور علیہ السلام کا شہر تو خوشبو والا ہے، مہک والا ہے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ یہ وہ بابرکت شہر ہے کہ جس کی اللہ نے غبار میں بھی شفا رکھی ہے، مدینہ کی خاک میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. اس حوالے سے شیخ محقق فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آپ جب مدینے کی طرف تشریف لایا کرتے، کہیں باہر سے جب مدینے میں حاضر ہوتے تو حضور علیہ السلام اپنی سواری کو تیز کر دیتے. جب مدینے میں داخل ہوتے تو اپنی سواری تیز کر دیتے. اور آپ جانتے ہیں پہلے زمانے میں سفر ہوتے تھے گھوڑوں پر یا اونٹوں پر، اور جب اونٹ تیز چلتا ہے یا گھوڑا تیز چلتا ہے تو زمین سے غبار اڑتی ہے جو کہ بیٹھنے والے کے چہرے تک آتی ہے. تو فرماتے ہیں حضور اپنی سواری کو تیز اس لیے کرتے تھے تاکہ غبار مدینہ حضور کے چہرے تک آ جائے. حضور علیہ السلام کے چہرے تک مدینے کی غبار آتی اور حضور علیہ السلام اس غبار کو صاف نہیں فرمایا کرتے تھے، اپنے چہرے پر مدینے کی غبار کو رہنے دیتے. بلکہ جب حضور مدینہ کے اندر داخل ہوتے اور کچھ صحابہ کرام مدینے کی غبار سے بچنے کے لیے اپنے چہروں پر رومال رکھتے، کپڑا رکھتے، تو حضور صحابہ سے فرماتے ہیں صحابہ اپنے چہروں سے پردے ہٹا دو کہ اللہ نے مدینے کی غبار میں بھی شفا رکھی ہے. یہ وہ مٹی ہے جس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، لہذا اپنے چہروں سے نقاب ہٹا دو. جب صحابہ کرام نئے نئے مدینہ میں حاضر ہوئے ہجرت کے بعد تو حضرت صدیق اکبر کو بخار ہو گیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں حضور علیہ السلام کی حاضری سے قبل مدینے کو یثرب کہا جاتا تھا، مدینے کو بیماریوں کا گڑھ کہا جاتا تھا. لیکن جب حضور تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے دعا کی، اے مالک و مولا حضرت ابراہیم نے مکے کو حرم بنایا تھا، میں مدینے کو حرم بنا رہا ہوں، اس مدینے کو برکتوں والا کر دے. تو جب حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام مدینے میں تشریف لائے، جناب سیدنا صدیق اکبر کو بخار ہو گیا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں رسول اللہ مجھے بخار ہو گیا ہے، مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آ رہی. تو حضور علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند فرمایا اور حضور نے دعا کی، اے مالک و مولا مدینے کے بخار کو جوفا کے مقام پر منتقل کر دے، یہاں سے بخار کو دور لے جا. اللہ رب العزت نے حضور کی دعا کی برکت سے مدینے کے بخار کو دور فرما دیا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مدینے کا نام توبہ ہے. اسی طرح حضور فرماتے ہیں مدینے کا نام محفوظہ اور محفوفہ ہے. مدینے کا ایک نام محفوظہ ہے، محفوفہ ہے. تو عرض کے یا رسول اللہ یہ محفوظہ اور محفوفہ کا کیا مطلب ہے؟ مدینہ محفوظہ اور محفوفہ کس اعتبار سے ہے؟ حضور نے فرمایا مدینے کو محفوظہ اور محفوفہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے مدینے کی ہر گلی کے ہر کونے پر فرشتوں کو کھڑا کر دیا ہے جو مدینے کی حفاظت کر رہے ہیں. مدینے کی حفاظت فرشتوں کے ذمے ہے. اس لیے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کبھی مدینے میں طاعون کا مرض نہیں آ سکتا کیونکہ فرشتے مدینے کی حفاظت کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قرب قیامت جب دجال آئے گا وہ پوری دنیا کا دورہ کرے گا اور ہر شہر میں داخل ہو جائے گا لیکن میرے مدینے میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ مدینے کی حفاظت اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں. تو آپ غور فرمائیں کہ مدینہ کیسی برکتوں والا ہے اور کیا اللہ نے مدینہ المنورہ کو برکتیں عطا فرمائی ہیں. اب علماء کے مابین ایک بحث کی جاتی ہے جسے شیخ محقق نے بڑی تفصیل سے نقل فرمایا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے. اب یہ میری گفتگو کی آخری باتیں ہیں، آپ ذرا ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں. اب سوال ہوتا ہے کہ مدینہ افضل ہے یا مکہ افضل ہے، اور ہر شخص جاننا بھی چاہتا ہے مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے. تو شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کے اقوال لکھے کہ بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ مکہ افضل ہے، بعض کا نظریہ یہ ہے کہ مدینہ افضل ہے. لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ سے پوچھا حضرت آپ ارشاد فرمائیں مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کی. آپ فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. ہمیں تو عشق کی بات کرنی ہے، ہم نے نہیں دیکھنا مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے. بلکہ اگر میں کہوں تو یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ہی موقف ہے کہ گویا آپ نے اپنے شعر میں اس بات کو ظاہر کر دیا بھائی ذاتی فضیلت نہ مکہ کی ہے نہ ذاتی فضیلت مدینہ کی ہے،
فضیلت فقط مصطفیٰ کی ہے. اگر محبوب مکے میں ہیں تو مکہ افضل ہے، مدینے میں آ جائیں تو مدینہ افضل ہے. بات مصطفیٰ کی ہے کہ محبوب جہاں تشریف لے جاتے ہیں اللہ محبوب کی برکت سے اس جگہ کو فضیلت والا کر دیتا ہے. بلکہ قرآن کے اندر موجود ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوب ہمیں شہر مکہ کی قسم ہے، ہمیں شہر مکہ کی قسم ہے. تو سوال ہوا کہ مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی گئی کہ مکہ کے اندر بیت اللہ موجود ہے، یا اس لیے قسم اٹھائی کہ بیت اللہ کی یہاں چاہے زمزم موجود ہے، یا یہاں پر صفا اور مروہ موجود ہیں؟ سوال ہوا مالک و مولا کہ بیت اللہ کی وجہ سے قسم اٹھائی ہے یا زمزم کی وجہ سے یا صفا اور مروہ کی وجہ سے؟ تو اللہ نے قرآن میں جواب عطا فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب ہم نے بیت اللہ کی وجہ سے صفا اور مروہ کی وجہ سے قسم نہیں اٹھائی، اے محبوب ہم نے زمزم کی وجہ سے نہیں، تیرے قدم کی وجہ سے قسم اٹھائی ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب ہم نے قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ اس شہر نے تیرے قدموں کو بوسہ دیا ہے. تو اصل فضیلت حضور علیہ السلام کی ہے. حضور مکے میں ہوں تو مکہ افضل ہے، اگر حضور مدینے میں آ جائیں تو مدینہ افضل ہو جاتا ہے. اب یہاں ایک ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور جہاں تشریف لے جائیں فضیلت وہی ہے، حضور جہاں تشریف لے جائیں شرف وہی ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فضیلت تو ایک جگہ ہوتی ہے، جہاں حضور چلے جائیں وہیں فضیلت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میں آپ کے سامنے ایک حدیث عرض کرنا چاہوں گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ اگر تمہیں پہلی صف کی فضیلت کا پتہ چل جائے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا شرف پتہ چل جائے تو تم پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے آپس میں جھگڑو گے. اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت کتنی ہے تو تم آپس میں پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے جھگڑا کرو گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ پہلی صف کون سی ہے؟ مسجد میں پہلی صف کون سی ہے جہاں نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے امام کے مصلی کے بعد جو یہاں پہلی صف ہے یہ زیادہ فضیلت والی ہے، جو یہاں نماز پڑھے گا اس کو زیادہ فضیلت حاصل ہوگی. لیکن اگر امام صاحب عصر کی نماز کے وقت مصلی اٹھائیں اور باہر بچھا دیں تو فضیلت کہاں جائے گی؟ اور اگر مغرب کی نماز کے وقت امام صاحب برآمدے سے مصلی اٹھائیں اور صحن میں بچھا دیں تو فضیلت کہاں جائے گی؟ تو یقیناً آپ کہیں گے اگر مصلی یہاں ہے تو فضیلت یہاں ہے، اگر امام مصلی وہاں بچھائے گا فضیلت وہاں جائے گی، اگر امام مصلی باہر بچھائے گا فضیلت بھی باہر جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے اگر آج 14 صدیوں کے بعد امام کے مصلی بدلنے سے فضیلت بدل جاتی ہے تو مجھے بتاؤ اگر نبیوں کا امام شہر بدل دے تو اللہ فضیلتیں نہیں بدل دے گا؟ اگر آج مصلی بدلنے سے فضیلت بدل جاتی ہے تو اگر محبوب مکرم شہر بدل دیں تو اللہ فضیلتیں بدل دیتا ہے. لیکن بات وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے فرمائی کہ طیبہ نہ صحیح مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم تو اگر مکہ کو دیکھتے ہیں ہمیں وہاں بھی حضور کے جلوے نظر آتے ہیں، ہم اگر مدینہ کو دیکھتے ہیں ہمیں وہاں بھی حضور کے جلوے نظر آتے ہیں، کیونکہ ظہوری نے کہا تھا کہ مکے کی ہواؤں میں طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. ہم تو جدھر دیکھتے ہیں ہمیں سرکار کے جلوے نظر آتے ہیں. تو ہم اگر مکے کی تعظیم کرتے ہیں، مکے کو مانتے ہیں تو وہ بھی محبوب کی وجہ سے مانتے ہیں، اگر ہم مدینے کو مانتے ہیں تو وہ بھی محبوب کی وجہ سے مانتے ہیں. لہٰذا یقیناً جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، حج پر جانا فضیلت کی بات ہے، لیکن جب حج پر جائیں تو روضہ رسول پر بھی حاضر ہوں. حج ہوتا بیت اللہ میں ہے لیکن اس کی قبولیت روضہ رسول پر ہوتی ہے، اور جو حضور کے روضے پر حاضر نہ ہو حضور نے سخت وعید فرمائی ہے من حج ولم یزرنی فقد جفانی، کہ جو حج کرنے آیا اور پھر ہماری زیارت کے لیے نہیں آیا تو اس نے ہمارے ساتھ وفا نہیں کی. تو حضور سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ بیت اللہ کا حج کرے اور پھر روضہ رسول پر حاضر ہو. دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں جو کچھ میں نے عرض کیا مالک سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.